نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس اور معزز شرکاء و حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے، آج کراچی اسٹاک ایکسچینج کی زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس مجلس سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ جو طبقہ آج کی اس نشست میں حاضر ہے، صاف ظاہر ہے کہ اسے زیادہ مواقع اپنی کاروباری مصروفیات کے پیش نظر ایسے میسر نہیں آتے کہ وہ کثرت کے ساتھ ایسے اہم موضوعات پر مسلسل سنتے رہیں یا پڑھتے رہیں، اور یہ طبقہ بہر طور ملک کا انتہائی اہم اور فیصلہ کن کردار کا عامل ہے۔ اس لیے اسٹاک ایکسچینج کی ایگزیکٹو باڈی اور اس کی مجلس عاملہ کے صدر اور بالخصوص محترم یوسف ضیاء سیٹھی صاحب، جن کی وساطت سے میں اس پروگرام میں آج حاضر ہو رہا ہوں، ان سب کا شمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بابرکت اور باسعادت موقع پیدا ہوا کہ آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو اور اس انتہائی اہم موضوع پر کچھ گفتگو بھی کر سکوں۔ آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیرت کسے کہتے ہیں اور سیرت کیسے بنتی ہے۔ سیرت کا معنی اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد پھر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حوالہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت کچھ پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر سیرت کے مفہوم کا بہت کم شعور ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ شعور کہ سیرت خود ہے کیا چیز،
اور کیسے وجود میں آتی، سیرت کی تشکیل کیسے ہوتی، سیرت کیسے بنتی ہے، اور کوئی صاحب سیرت کس طرح ہوتا ہے، شعوری سطح پر ہم نے اس مسئلے کو بہت کم سمجھا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ سن کر اور پڑھ کر بھی ہم اپنی سیرت میں وہ تبدیلی نہیں لا پاتے جو لانی چاہیے۔ اس لیے میں نے آج کی نشست میں اپنی گفتگو کے 2 حصے مقرر کیے۔ پہلے حصے میں سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرے حصے میں اس حوالے سے پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے۔ حاضرین محترم، تمہیدی گفتگو سے احتراز کرتے ہوئے میں براہ راست اب اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ صاف ظاہر ہے ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا نہایت شاندار، جامع و مانع اور بڑا کامل بیان اس آیت کریمہ میں ہے، جس کو میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگو، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ حیات۔ آج سمجھنا یہ ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کیا تھا اور کس طرح وجود میں آیا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیونٹ۔ اسوہ کس طرح وجود میں آتا ہے، اسوہ ہی کو سیرت کہتے ہیں۔ اسوہ کا معنی راستہ ہے، طریق حیات ہے، طرز عمل ہے۔ یہ طرز عمل جس کو اسوہ کہتے ہیں، جس کو سیرت کا عنوان دیا جاتا ہے، وہ طرز عمل سیرت کس طرح بنتا ہے؟ ہر طرز عمل سیرت نہیں کہلاتا۔ وہ طرز عمل کون سا ہے جسے سیرت کا عنوان دیا جاتا؟ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ وہ سیرت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں آ کے سیرت طیبہ کیسے بن جاتی، اور وہ اسوہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے اسوہ حسنہ کیسے کہلاتا ہے۔ تب جا کر وہ ضرورت پوری ہوگی جس کی طرف صدر مجلس اشارہ فرما رہے تھے، کہ اس کا امپیکٹ ہماری سیرتوں پر ہو اور ہم اس سے براہ راست استفادہ کر سکیں، اخذ فیض کر سکیں۔ جب شعوری سطح پر سیرت کو سمجھے بغیر ہم سیرت کو سنتے ہیں تو وہ تبدیلی ہماری سیرتوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے درجے میں ہم شعوری سطح پر خود سیرت کو سمجھیں، پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی سیرتوں کو بنائیں۔ ہر شخص اس بات کو تو سمجھتا ہے کہ انسانی افعال 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ افعال ارادی ہوتے ہیں، کچھ غیر ارادی ہوتے ہیں۔ انٹینشنل ایکٹس ہوتے ہیں، کچھ ان انٹینشنل ایکٹس ہوتے ہیں۔ کچھ کام انسان ارادے سے کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک ارادہ، ایک موٹیو کار فرما ہوتا ہے۔ کچھ فعل انسان سے سرزد ہوتے ہیں بغیر ارادے کے، بغیر کسی انٹینشن، بغیر کسی موٹیو۔ ان 2 میں فرق یہ ہے، مثلا جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ ارادی افعال۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہ ارادی افعال۔ ان ایکٹس کے پیچھے اس کا ایک انٹینشن، ایک موٹیو، ایک ارادہ کار فرما ہے۔ اور غیر ارادی افعال کیا ہے؟
مثلاً کوئی شخص آپ کی آنکھ کی طرف ہاتھ کرتا ہے، انگلی چبھونا چاہتا ہے، آپ کی آنکھیں فوراً چپک جاتی ہیں۔ آپ گیم دیکھ رہے ہیں، اسپورٹس کمپلیکس میں بیٹھے ہوئے، اور اگر بدقسمتی سے آپ خود بھی پلیئر ہیں، کھلاڑی ہیں، تو فٹ بال میدان میں وہ کھیل رہے ہیں، ٹانگیں آپ کی بلا وجہ اٹھ رہی ہیں ساتھ، ایسے کہ جیسے کک آپ مار رہے ہیں۔ یہ غیر ارادی افعال۔ اس طرح آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں ایسا کچھ آپ سن رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں از خود آپ کے اندر کچھ حرکتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ غیر ارادی افعال۔ کبھی آپ بے ساختہ کسی آواز کو سن کے بے دھیانی میں گنگنانے لگتے، یہ سب غیر ارادی افعال۔ اب آپ ارادی اور غیر ارادی افعال میں فرق سمجھ گئے۔ اس فرق کے واضح ہو جانے کے بعد اب ہمیں اس امر کے تعین میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ غیر ارادی افعال کا سیرت سے تعلق نہیں ہے۔ سیرت غیر ارادی افعال سے نہیں بنتی، سیرت ارادی افعال سے بنتی۔ وہ افعال، وہ اعمال، وہ ایکٹس جو انٹینشن اور موٹو کے ساتھ وجود میں آئیں، ان کا تعلق سیرت سے ہے۔ تو گویا غیر ارادی افعال اس وقت ہماری گفتگو کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اب ہماری گفتگو سمٹ کر صرف ارادی افعال تک رہ گئی، انٹینشنل ایکٹس۔ جب گفتگو کا دائرہ ارادی افعال تک آ گیا، اب ہم ارادی افعال کے اندر بھی دو قسمیں دیکھتے ہیں۔ ارادی افعال کے اندر کچھ افعال ایسے ہیں جو با مقصد ہوتے ہیں، کچھ بے مقصد ہوتے ہیں۔ ہوتے دونوں ارادی ہیں، انٹینشنل ایکٹس ہوتے ہیں، مگر کچھ بے مقصد ہیں۔ بھئی یوں ہی بیٹھ جانا، گپ شپ لگا رہے ہیں، رات کے 2 بج گئے ہیں، گپ چائے پہ چائے پی جا رہی ہے اور گپ لگ رہی ہے۔ یہ آپ کا ایک ایکٹ ہے، نشست ہے، مگر بے مقصد ہے۔ یوں ہی ٹہلنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، ذہن میں کوئی ایم، آبجیکٹو، کوئی آبجیکٹ، کوئی پرپز نہیں ہے، پرپز لیس لیے آپ چل رہے ہیں۔ اس طرح خوش طبی کے لیے بہت سی چیزیں انسان ایسی کرتا ہے جو کسی خاص مقصد کے حوالے سے نہیں مگر ارادے سے کرتا ہے۔ تو ان افعال کے پیچھے ارادہ تو کار فرما ہوتا ہے، مگر کوئی خاص مقصد ان کا محرک نہیں ہوتا۔ ارادے کے نتیجے میں وہ آپ کے افعال، آپ کے ایکٹ، آپ کا کنڈکٹ وجود میں آتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے مقصد کار فرما ہوتا ہے، اور وہ کام مقصد کے بغیر آپ نہیں کرتے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، تو بھوک کو مٹانا اور سحری حاصل کرنا یہ آپ کا ایک مقصد ہے۔ آپ پیاسے ہیں، پانی پیتے ہیں، پیاس بجھانا ایک مقصد ہے۔ آپ کو تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تکلیف کا ازالہ ایک مقصد ہے۔ آپ کالج میں جا رہے ہیں، حصول علم کے لیے ایک مقصد ہے۔ کسی کی خدمت کے لیے رات کو جاگ رہے ہیں، ایک مقصد ہے۔ دن رات ایک کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دروازے پہ جا رہے ہیں، ووٹ مانگنے کے لیے ایک مقصد ہے تاکہ اسمبلی تک پہنچا جائے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ دکان پہ بیٹھ کے، اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھ کر، اپنے چیمبر میں بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں، ایک مقصد ہے، بزنس ہے۔ دولت کما رہے ہیں، زندگی کو آسودگی دینا چاہتے ہیں، ملک کی پروڈکشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، مقاصد ہیں۔ یہ بامقصد افعال ہیں، اور کچھ وہ ہیں ارادی افعال جو ہوتے تو ارادے سے ہیں، مگر کوئی خاص مقصد ان کے پیچھے کار فرما نہیں ہوتا۔ وہ پرپز فل ہوتے ہیں، کچھ پرپز لیس ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹ فل ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹ لیس ہوتے ہیں۔ جب یہ تقسیم سمجھ میں آ گئی تو اب ہمارا دائرہ گفتگو اور تنگ ہو گیا۔ تو وہ جو بے مقصد افعال ہیں ان کا تعلق بھی سیرت سے نہ رہا۔
سیرت کا تعلق اب ان ارادی افعال سے ہوا جو بامقصد ہیں. ہم گویا سیرت کی ڈیفینیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دی ورلڈ سیرہ. سیرہ کیا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں, اصطلاح کی تعریف کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو گویا یہاں تک بات پہنچی ہے کہ وہ بامقصد ارادی افعال, اب تک گفتگو یہاں پہنچی سیرت کی تعریف کرتے ہوئے, وہ بامقصد ارادی افعال. اب آگے چلیں. جب یہ تعین ہو گیا کہ سیرت کا تعلق صرف ارادی افعال سے ہے اور ارادی افعال میں سے بھی صرف بامقصد افعال سے, جن کے پیچھے کوئی مقصد ہے, کوئی پرپز ہے, کوئی آبجیکٹو ہے, کوئی اسپیسیفک ایم ہے, اور جو ایم لیس ہیں ان سے تعلق نہیں. جب یہ بات طے ہو گئی, اب آگے آئیے اس کے بعد تیسرا سٹیپ اٹھاتے ہیں. تیسرے درجے میں مقاصد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ وقتی کچھ دائمی. کچھ ہنگامی اور وقتی مقصد ہوتے ہیں, اور کچھ دائمی اور مستقل نوعیت کے مقصد ہوتے ہیں. ضمناً مسئلہ سمجھا دوں کسی کے ذہن میں خلش نہ رہے. مجھے معلوم ہے اذانیں ہو رہی ہیں, مگر دینی خطاب اور دینی تلقین کا سلسلہ اگر اذان کے شروع ہونے سے یا اذانوں کے شروع ہونے سے پہلے سے جاری ہے تو اس دینی خطاب کے جاری رکھنے میں شرن حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ بیان سنت ہے اور سننا فرض ہے. اذانیں پہلے سے شروع ہوں اس دوران گفتگو جاری نہیں ہونی چاہیے. دنیاوی گفتگو ہو تو بند کر دینی چاہیے, دین کی ہو تو جاری رہنی چاہیے. یہ بھی بامقصد جملہ تھا جو میں نے بولا تاکہ ذہنوں میں کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو, اور یہ بھی میرا فرض تھا کہ میں اس کی بھی کلیئرٹی کر دوں, کیونکہ میں سیرت پر بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا گمان نہ پیدا ہو جائے کہ گفتگو سیرت پر ہے اور عمل خلاف سیرت ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقاصد ارادی افعال میں سے بامقصد افعال, ان کی فردر ڈویژن ہوتی ہے, اس لیے کہ مقصد دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مقصد وقتی اور ہنگامی, اچانک ڈیولپ ہوتے ہیں ایک ضرورت کے طور پر, آل آف اے سڈن ان کی ابرپٹ ڈیولپمنٹ اور کریشن ہوتی, انسیڈنٹل کریشن ہوتی. اس کے لیے انسان کچھ تگ و دو کرتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی. بس اس کے بعد پھر اس سمت میں مزید کچھ عمل جاری رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک لانگ لائف پروسیس ہوتا ہے, جو زندگی بھر جاری رہتے ہیں. یہ مستقل اور دائمی مقاصد ہوتے ہیں. ان کی مثال یوں ہے, وہی میں نے پہلے مثال دی, مثلا کھانا ہے. بھوک پیاس ایک وقتی ضرورت ہے, پیدا ہوئی, آپ نے کھانا کھایا, پانی پیا, ایک عمل تھا, اس سے ضرورت پوری ہو گئی, عمل ختم ہو گیا. اسی طرح بہت سی مثالیں آپ زندگی میں لے سکتے ہیں. آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی, کسی کے پاس گئے, پیسے لیے, جس بھی شکل میں لیے, ایک عمل تھا کسی سے کچھ مانگنے کا, لینے کا, ضرورت پوری ہو گئی, عمل ختم ہو گیا. تکلیف ہوئی, کسی کے پاس گئے, علاج معالجہ کیا, 1 2 3 مہینے کورس لیا, آرام آ گیا, عمل ختم ہو گیا. تو یہ بھی مقاصد ہیں مگر وقتی اور ہنگامی نوعیت کے. یہ وہ مقاصد ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے لانگ لائف کنڈکٹ متعین نہیں کرتے. ہنگامی وقتی ضرورتیں ہوتی ہیں, ان کے لیے انسان کچھ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, کچھ عمل کرتا ہے, وہ پوری ہوتی ہیں, کنڈکٹ ختم, عمل ختم ہو جاتا ہے. سو یہ مقاصد جو محض وقتی اور ہنگامی نوعیت کے ہوں, ان کی تکمیل میں جو عمل کیا جائے وہ بھی سیرت نہیں بنتا. سیرت ان مقاصد سے متعلق ہے جو دائمی ہوں, جو مستقل ہوں, جو پوری زندگی چلیں, پوری زندگی چلیں. وہ پوری زندگی کی جہت کو متعین کرتے ہیں. وہ مقاصد پوری زندگی کے ایک طرز عمل کو متعین کرتے ہیں. وہ پوری زندگی کو ایک کنڈکٹ دیتے ہیں, ایک اسپیسیفک بیہیویئر دیتے ہیں پوری زندگی کو.
ایک زندگی میں کردار اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو مستقل مقاصد مستقل کردار دیتے ہیں. دائمی مقاصد دائمی کنڈکٹ ڈیولپ کرتا ہے. تو سیرت کا تعلق ہنگامی اور وقتی ضرورت اور مقاصد کے تحت پیدا ہونے والے عمل سے بھی نہیں ہے، بلکہ دائمی اور مستقل مقاصد کے تحت پیدا ہونے والے عمل کے ساتھ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. جب آپ نے گفتگو کا دائرہ اور سمیٹ لیا، اب یہاں پھر دو قسمیں ہیں. وہ مقاصد جو مستقل ہیں، دائمی ہیں، پوری زندگی میں جاری رہنے والے مقاصد ہیں. وہ دو طرح کے ہیں، ایک نیکی کے مقاصد ہیں اور دوسرے بدی کے مقاصد. نیکی کے اور بدی کے. کچھ مقاصد ایسے ہیں جو نیکی سے عبارت ہیں، وہ پازیٹو ہیں، نیک قدروں سے تشکیل پاتے ہیں. کچھ مقاصد ایسے ہیں جو بدی سے عبارت ہیں. ایک مقصد یہ ہے پوری زندگی کا کہ لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم کیا جائے، دولت اس لیے کمائی جائے کہ وہ سمٹ سمٹا کر چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اور گردش دولت کا نظام معاشرے میں ختم ہو جائے، ارتکاز زر پیدا ہو، ایکیومولیشن آف ویلتھ، استحصال کیا جائے. اگر یہ مقصد ہے یہ بدی کا مقصد ہے، مگر یہ بھی دائمی مقصد ہے. یہ پوری زندگی کے عمل کو متعین کرتا ہے، پوری زندگی کے عمل کو متعین کرتا ہے. اس لیے صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھا جائے، محنت کی جائے، اسٹاک ایکسچینج میں آیا جائے، بزنس کیا جائے، بھاگ دوڑ کی جائے، پوری دنیا میں تگ و دو کی جائے، راتوں کو جاگا جائے، آرام سکون چین لٹایا جائے، تاکہ اتنی دولت کما لیں کہ دنیا کا امیر ترین فرد بن جاؤں، بڑے محلات پر قائم ہو جائیں. ایک میری مال و دولت، تمول، مالداری اور سرمایہ کا سکہ ہے، بھاگ بیٹھ جائے لوگوں پر. لوگ بات کرتے ہوئے مجھ سے ڈریں، ان کی گردنیں میرے سامنے جھکیں. جس کا ضمیر چاہوں خرید لوں، جس کے ساتھ جو سلوک چاہوں کر لوں. اس نیت کے ساتھ اگر یہ ساری محنت کی، یہ دائمی مقصد ہے پوری زندگی کے لیے، کنٹینیوئنگ پروسیس، مستقل مقصد ہے، مگر سراسر بدی ہے. اور اگر یہ ساری محنت زندگی میں اس نیت اور مقصد کے لیے کی کہ ملک کی پروڈکشن میں اضافہ ہو، میرے ملک کی اکانومی مضبوط ہو، میرے ملک کی اکانومی مضبوط ہو، ہزارہ افراد کو میری کوشش سے روزگار ملے، ان کا اکنامک ڈیڈ لاک ریزالو ہو، تعطل دور ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں، ملک کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، کریٹیوٹی ہے، اس میں اضافہ ہو، اس کی صنعت میں ڈیولپمنٹ ہو، ملک اعلیٰ سطح کے صنعتی ممالک میں شمار اس کا ہونے لگے، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ مقصد تھا، وہی محنت درکار ہے، وہی تگ و دو ہے، مگر نیکی ہے. تو میں نے یہ مثال اسپیسیفک آپ کے فیلڈ کے حوالے سے دی، اس طرح کی اور بے شمار مثالیں. حاضرین محترم، تو مقصد نیکی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نیکی پر مبنی، اور مقصد بدی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں مقاصد سے سیرت بنتی ہے. جو بھی مقصد دائمی ہوگا، جو مقصد بھی دائمی ہوگا، مستقل ہوگا، وہ انسان کا آئیڈیل کہلائے گا، اس کی پوری زندگی کا ایم اینڈ آبجیکٹو ہوگا. جو پوری زندگی حاصل کیا جاتا رہے اور پوری زندگی جس مقصد کے پیچھے حرکت پذیر رہے اور پوری زندگی کی محنت جس مقصد کی اچیومنٹ کے لیے ہو، اس دائمی مستقل مقصد کو آئیڈیل کہتے ہیں. پوری زندگی جس کی خاطر لگائی جائے، یہ الفاظ قابل توجہ ہے. پوری زندگی جس مقصد کی خاطر صرف ہو رہی ہو، لگا دی جائے، زندگی جس مقصد کی خاطر وقف ہو جائے، اس مقصد کو آئیڈیل کا نام دیتے ہیں. وہ آپ کا نصب العین ہے، وہ نصب العین ہے، وہ آئیڈیل ہے، اس کے لیے آپ زندہ ہیں. وہ نیکی کا بھی ہو سکتا ہے، بدی کا بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کا بھی ہے، کافر کا بھی ہے، وہ مومن کا بھی ہے، مشرک کا بھی ہے، متقی کا بھی ہے، فاسق کا بھی ہے، نیک انسان بھی ہیں، بد انسان بھی ہیں، اور ساروں کے اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں اور ساروں کی اسٹرگلز ہیں لائف میں. ہر کوئی اسٹرائیو کرتا ہے.
سو وہ مقاصد جن کے لیے پوری زندگی صرف ہونے لگے اور پوری زندگی جن کے سپرد ہو جائے اور جن کے لیے زندگی گزرے، ان مقاصد کو نصب العین کہتے ہیں، آئیڈیلز کہتے ہیں۔ آئیڈیل کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم سیرت کے معنی کے سمجھنے کے قریب آ گئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سیرت اور آئیڈیل میں تعلق کیا ہے۔ تین الفاظ ہو گئے، سیرت، زندگی اور آئیڈیل۔ نصب العین، زندگی اور سیرت، تین چیزوں کو سمجھنا ہے۔ نصب العین وہ مقصد ہے، وہ آئیڈیل ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے پوری زندگی صرف ہو رہی ہے، جس کی خاطر پوری زندگی داؤ پر لگ رہی ہے، جس کی خاطر پوری زندگی ہم نے وقف کر رکھی ہے، وہ آئیڈیل ہے، نصب العین ہے۔ زندگی وہ شے ہے جو خرچ ہو رہی ہے، وہ متاع ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے، زندگی جو آپ صرف کر رہے ہیں اس کی اچیومنٹ کے لیے، یہ ایک انویسٹمنٹ۔ اور سیرت کیا ہے؟ اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے انسان زندگی لگاتا ہے اور جو کچھ اس آئیڈیل کی خاطر زندگی میں قربان کرتا ہے، اس قربانی کو سیرت کہتے ہیں۔ اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے زندگی میں جو کچھ قربان کرتا ہے، اس زندگی آئیڈیل کی خاطر زندگی میں اپنے آرام تج کر کے، اپنے سکون چھوڑ کر، اپنا چین چھوڑ کر، راحتیں چھوڑ کر جو تکلیف لیتا ہے، جو قربانیاں دیتا ہے، اس کے بدلے جو کچھ زندگی میں حاصل کرتا ہے، قربانی میں، مشقت میں، محنت میں، اس قربانی کا، زندگی کے اس قربانی کا نام سیرت ہے۔ جو اس آئیڈیل کے عوض اس کو جو کردار ملتا ہے، اس آئیڈیل کے عوض قربانی کے طور پہ جو کنڈکٹ ڈیولپ ہوتا ہے لائف میں، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تو جس طرح کا آئیڈیل ہوگا اس طرح کی سیرت ڈیولپ ہوگی۔ آئیڈیل چھوٹا ہوگا تو صاحب سیرت کی سیرت بھی چھوٹی ہوگی، وہ چھوٹی سیرت والا ہوگا۔ آئیڈیل بڑا ہوگا، وہ بڑی سیرت والا ہوگا۔ آئیڈیل جو اونچا ہوتا چلا جائے گا، سیرت تو اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب آئیڈیل کائنات کے سارے آئیڈیل سے بلند ہو جائے، جس سے اونچا کوئی آئیڈیل نہ ہو سکے، بلکہ آئیڈیل کی حرکت جس نقطے پہ جا کے رک جائے، اس کے نتیجے میں جو سیرت پیدا ہوتی ہے اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ وہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آئیڈیل کی حرکت رک جاتی، جس سے آگے نصب العین کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جہاں مقاصد کی کائنات اپنے سفر کو ختم کر دیتی، اس نقطۂ کمال پر جا کر اس آئیڈیل کے عوض جو قربانی آتی ہے وہ بھی کائنات کی سب قربانیوں سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو اس سب سے بڑی قربانی دینے والے کردار کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقاصد یعنی آئیڈیل چونکہ پازیٹو بھی ہیں، نیگیٹو بھی، تو دونوں طرح سے سیرت تیار ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ آئیڈیل جو کنڈکٹ قربانی کے طور پہ ڈیولپ کرتا ہے وہ سیرت کہلاتی۔ یہ سیرت مومنانہ بھی ہے، یہ سیرت کافرانہ بھی ہے۔ متقی کو بھی سیرت ملتی ہے اور فاسق و فاجر کو بھی سیرت ملتی ہے۔ تو تین قسمیں ہو گئی سیرت میں، نیک سیرت، بد سیرت اور بے سیرت۔ افراد تین قسموں کے ہو گئے، نیک سیرت، بد سیرت اور بے سیرت۔ وہ لوگ جو نیکی کو آئیڈیل بناتے ہیں اور اس کی خاطر اپنی زندگی میں ایک اصول وضع کرتے ہیں، اس خاص درجے کی نیکی کو اچیو کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ایک کردار سے آشنا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک اسپیسیفک، پرماننٹ، پرپیچول، انچینجبل کریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں، ایک مستقل کردار ڈیولپ کرتے ہیں اس نیکی کی خاطر، وہ نیک سیرت ہوتے ہیں۔ درجہ پھر جدا جدا ہے۔ جو لوگ کسی بدی کے کام کو اپنا مقصد اور آئیڈیل بناتے ہیں اور اس کی اچیومنٹ کے لیے زندگی میں ایک نمونہ، ایک کنڈکٹ، ایک کردار، ایک اصول، ایک ضابطہ مقرر کرتے ہیں، وہ ضابطہ اس بدی کی اچیومنٹ کے لیے جو لازم ہوتا ہے،
بطور قربانی کے، وہ بد سیرت ہوتے ہیں، ان کی بھی سیرت ہوتی ہے مگر بد سیرت ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا، اور نتیجتاً جن کی زندگی میں کوئی کردار اور کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، نہ نیکی میں نہ بدی میں، وہ بے سیرت لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی قوم الا ماشاء اللہ قائدوں سے لے کر فالوور تک، حکمرانوں سے لے کر محکوموں تک، اور امیر سے لے کر غریب تک، نیک سیرتی اور بد سیرتی کا تصور تو درکنار، وہ بے سیرتی کے گڑھے میں گر پڑی ہے۔ ہم بے سیرتی کی حالت میں گرے پڑے ہیں، نہ نیکی میں کوئی سیرت رہی ہے نہ بدی میں کوئی سیرت رہی ہے۔ بدی کی راہ پر چلنے والے بھی کچھ سیرت رکھتے ہیں، نیکی کی راہ پر چلنے والے بھی کچھ سیرت رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جیسا داؤ، جیسا موقع ویسا کام کر لو، جیسا موقع ویسے بن جاؤ، اس کا نام بے سیرتی ہے۔ جیسا موقع، جیسا آدمی سامنے ہے اسی طرح کی بات کر لو۔ مسجد کا ماحول ملا تو تسبیح پڑھ لی، میں قدا ملا تو جام پہ جام چڑھا دیا، یہ بے سیرتی ہے۔ خدا کے حضور گئے تو گر گرا کے سجدے کر لیے، دکان پر آئے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی جیبیں لوٹی۔ رجب کا مہینہ آیا، زکوٰۃ کے نام پر 2.5% کے حساب سے 2-4 ہزار، 10-15-20 ہزار غریبوں کو زکوٰۃ بانٹ دی۔ ایک مہینہ، 11 مہینے پوری قوم کو لوٹنے پر بسر ہوئے، استحصال پر بسر ہوئے، رشوت اور خبن اور بددیانتی پر بسر ہوئے۔ جیسا وقت آیا ویسے ڈھل گئے، یہ بے سیرتی ہے۔ اس لیے اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پہلے اس قوم کو یہ بتایا جائے کہ سیرت کہتے کسے ہیں۔ ہم تو سیرت کے معنی سے آگاہ نہیں رہے۔ جس طرح کا آدمی سامنے اس طرح کی بات کرتے، جیسا موقع ہوتا ہے اسی طرح کی بات کرتے، جیسا ماحول ملتا ہے اسی طرح ڈھل جاتے۔ حکمران اسلام کا نام لینے لگے تو ہر کاغذ پر بسم اللہ کا ٹھپا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں یہی اسلام ہو گیا، یہ بھی اسلام کافی، اور 11 سال اسی نام پر ہی بیت جائیں، کام بے شک اسلام کا کوئی نہ ہو، یہ بھی ایک سیرت ہے۔ جب ماحول بدل جائے تو ٹھپے بسم اللہ کے بھی گئے، اسلام کا نام بھی گیا۔ اب حکمران کو خوش کرنے کے لیے اب جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح ڈھل گئے، یہ بے سیرتی ہے۔ کبھی بے سیرتی منافقت کے روپ میں آتی ہے، کبھی بے سیرتی اسلام سے بغاوت کے روپ میں آتی ہے۔ یہ بے کردار زندگی ہے جو ہم بسر کر رہے ہیں۔ اب میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ نیک سیرت اور بد سیرت اور بے سیرت ان تینوں میں امتیاز کیا ہے۔ آپ ایک چور کی مثال لیں۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ کرمینالوجی یعنی جرمیات اس مضمون کو بعضوں نے اگر پڑھا ہو، ممکن ہے زیادہ احباب نے پڑھا تو نہ ہو کرمینالوجی کو اور کرمینالٹی کو، جرمیت کو اور کرمینالوجی جرمیات کو بطور مضمون کے، مگر سوسائٹی میں رہتے ہوئے سمجھا ضرور ہے۔ کرمینالوجی کو عملاً سمجھتے آپ سبھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ چور دو قسموں کے ہیں۔ بعض کو کرمینالوجی میں باقاعدہ مضمون فن جرمیات میں کہتے ہیں ہیبیچول تھیف، ہیبیچول کرمینل، عادی چور ہوتے ہیں، باقاعدہ پرماننٹ چور ہوتے ہیں۔ بعض انسیڈنٹل تھیفس ہوتے ہیں، وقتی ضرورت کے تحت چور بن جاتے ہیں، یعنی نشے کا عادی ہے، نشہ ٹوٹ گیا، پیسے نہیں تھے، کوئی صورت نظر نہ آئی، بس مسجد چلے گئے، جوتیاں اٹھائیں، بیچیں اور بیچ کے ٹیکہ لگوا لیا۔ یہ ضرورت کی چوری ہے، ایک چھوٹی سی ضرورت نے اسے چور بنا دیا۔ یہ تو ناجائز کام کی ضرورت نے بنایا۔ گھر میں تنخواہ 1200 روپے ہے، 1000-1500 روپے تنخواہ ہے، 6-7 بچے ہیں، ضروریات پوری نہیں ہوتی، فاقہ آتا ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، بیوی سر پھوڑتی ہے، پکانے کو کچھ نہیں، دفتر میں گئے، آنے والے کے کام کو روکا، رشوت لی، روزانہ 10-15-20 روپے لے آئے، ضرورت کے تحت پورا کر لیا۔ یہ ایک ضرورت نے اسے راشی بنا دی۔ یہ بات جدا ہے کہ پھر رشوت کبھی ضرورت کے تحت زندگی میں داخل ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ عادت میں بدل جاتی ہے۔
اور عادت میں جب بدلتی ہے تو پھر یہ احساس اس وقت مٹ چکا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ جرم ہے یا کیا ہے، احساس مٹ چکا ہوتا ہے۔ ہم اس وقت دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس وقت راستے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے جب جرم بطور ضرورت کے داخل ہو رہا تھا۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، میں جو بات سمجھا رہا ہوں، ہیبیچول چور ہیں، ضرورت ہوئی کوئی چوری کر لی، چھوٹا سا سائیکل چرا لیا، بیچ کے ضرورت پوری کر لی۔ ایسے لوگ جو چور ہیں وہ وقتی ضرورت کے تحت چور ہیں۔ کرمنالوجی کے فن میں ان کو باقاعدہ چور نہیں کہا جاتا، باقاعدہ چور نہیں کہتے۔ باقاعدہ چور وہ ہیں جنہوں نے چوری کو بطور پیشے کے، بطور پروفیشن کے، بطور کیریئر کے، بطور زندگی کے اپنایا ہو۔ اب دونوں میں فرق سمجھا رہا ہوں کیا ہے، سیرت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ جس نے چوری کو باقاعدہ زندگی کا آبجیکٹو، ایم، پروفیشن، کیریئر نہیں بنایا، جس نے چوری کے باقاعدہ کنڈکٹ کو نہیں اپنایا، ضرورت کے تحت چوری کرتا ہے، اس کا چوری میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ جو چاہیں اس سے توقع کر سکتے ہیں، جس کی چاہے وہ جیب کاٹ لے، جس وقت چاہے کاٹ لے، اپنی گلی میں کسی کی کاٹ لے، باہر چوراہے پر کاٹ لے، کسی غریب کی کاٹ لے، امیر کی کاٹ لے۔ ضرورت نے اسے چور بنایا، مسجد میں کر لے، باہر چوری کر لے، اس کا چوری کے باب میں اپنا کوئی سٹینڈرڈ، کوئی کرائٹیرین، کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں ہے، بھئی یہ کروں، یہاں چوری کروں، یہاں نہ کروں، نہیں۔ وہ کچھ بھی کسی وقت کر سکتا، کیونکہ وہ چوری میں صاحب سیرت نہیں ہے، وہ ایک وقتی جرم ہے۔ اور جن لوگوں نے چوری کو ایک پروفیشن کے طور پہ، زندگی کے طور پہ اپنا لیا ہے، اگر آپ اس ایسے چوروں کے گروہ کے پاس بیٹھیں اور ان سے دریافت کریں، یا پولیس کے لوگ جو انویسٹیگیشن میں امور میں ماہر ہیں ان سے دریافت کریں، تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کے بھی کچھ اصول اور ضابطے زندگی میں ہوتے ہیں، جو باقاعدہ مستند قسم کے باضابطہ چور ہوتے ہیں، پروفیشنل چور ہوتے ہیں۔ ان کے طریقے ہیں، ضابطے ہیں، مثلا وہ اپنے محلے اور گلی میں چوری نہیں کریں گے، انہوں نے یہ اپنے طور پہ طے کر رکھے ہیں اصول، اپنے گلی اور محلے میں کبھی چوری نہیں کریں گے، وہ باہر شہروں میں جا کر یا دوسرے محلوں میں جا کر چوری کریں گے، ایک ضابطہ ہے۔ ان کا ایک اصول ہوگا کہ غریب کے گھر مثلا چوری نہیں کریں گے، وہ اس سطح سے اوپر کے گھر جا کے ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے، ان کے ایک ضابطے بنے ہوئے۔ اسی طرح جو لوگ بد کردار ہیں، بری نگاہ اور بری کردار کے حامل لوگ، اگر وہ بھی باضابطہ زندگی میں مجرم پیشہ لوگ ہیں، جرائم پیشہ، ان کی بھی ایک سیرت ہوگی کہ مثلا اپنے گلی کوچے اور محلے کی ماں بہن اور بیٹی پر نگاہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کوئی شخص اگر ان کی گلی اور محلے میں کسی گزرتی بیٹی پر نگاہ اٹھاتا ہوا دکھائی دے تو وہ اس کا گلا کاٹ دیں گے، وہاں وہ غیرت مند بنیں گے کہ ہمارے محلے کی بیٹی پہ کوئی نگاہ اٹھائے۔ اب یہ ایک ضابطہ ہے، انہوں نے زندگی میں اڈاپٹ کر رکھا اور پوری زندگی اس ضابطے پر چلتے ہیں، باہر جائیں گے وہی جرم خود کریں گے، ان کے ضابطے۔ آپ جیب تراشوں کو لیں، جیب تراش مختلف ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اب مجھے کراچی کے مختلف پوائنٹس کے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ میں مثال دے سکوں، فلاں پوائنٹ کے قریب فلاں پوائنٹ ہے، لاہور کی مثال تو میں دے سکتا ہوں، مثلا یہ پاٹی ہے تو یہ لوہاری ہے، 2 پوائنٹس ہیں، اس طرح کوئی 2 پوائنٹ آپ یہاں کے بتا دیں۔ اس پوائنٹ کا کیا نام ہے جہاں ہم کھڑے ہیں؟ ٹاور، اس کے قریب کوئی اگلا چوک گولڈن مارکیٹ۔ ٹاور اور گولڈن مارکیٹ 2 پوائنٹس۔ جیب تراشوں کا نظام یہ ہوگا جو باقاعدہ جیب تراش، ایک جیب تراش کی جورسڈکشن ٹاور کا حلقہ ہوگا، دوسرے جیب تراش کی جورسڈکشن اور علاقہ گولڈن مارکیٹ کا ہوگا۔ جو باقاعدہ جیب تراش، ان کا بھی ایک کردار ہوگا۔ ٹاور کے علاقے کا جیب تراش اپنے علاقے میں جس طرح تھانے داروں کے تھانے ہوتے ہیں، ان کے بھی تھانے ہیں، اور دونوں کا کام آپس میں مشترک ہوتا ہے، لیتے دیتے ہیں، باقاعدہ حصہ ہوتا ہے ان کا، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، اسسٹ ہوتے ہیں، تبھی تو نظام چلتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی کے اصول پر عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اپنے جو آدمی، ان کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں،
یہ جو شخص ان کی اس ٹاور کے علاقے میں داخل ہوگا یہ پہچانے گا تو اس کی جیب کاٹے گا، اور اگر وہ شخص اس کے ہاتھ سے شکار نکل گیا اور ٹاور کے علاقے سے نکل کر اگلے گولڈن مارکیٹ کی حدود میں داخل ہو گیا تو جو باقاعدہ جیب تراش ہے، باضابطہ جیب تراش ہے، مستند جیب تراش، وقتی اور ہنگامی نہیں، باقاعدہ جرائم پیشہ ہے، وہ کبھی اس کے حلقے میں جا کے جیب نہیں کاٹے گا۔ یہ حدود ہیں، ان حدود کی پاسداری کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس میں مداخلت نہیں کرے گا، جیب نہیں کاٹے گا، بلکہ اس کی رہنمائی کرے گا اور اپنے کوڈ ورڈز میں اس کو کسی طریقے سے آگاہ کر دے گا کہ اس لباس کا وضع کاتا شکل کا ایک شکار آ رہا ہے، تاکہ مجھ سے اگر میں محروم گیا تو کم سے کم میرا ساتھی تو محروم نہ جائے، اسے ہیلپ کرے گا۔ یہ کردار ہے۔ یہ کردار کب پیدا ہوتا ہے؟ اس بات سے کہیں یہ گمان نہ کر لیا جائے کہ میرا بھی بہت سا تعلق ان پیشوں کے ساتھ رہا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ زندگی کی تلخ حقیقتیں اور ان پر گہری نظر رکھے بغیر اور ان کا گہرا مطالعہ کیے بغیر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دین خالی مسجد کے واعظ اور منبر کا نام نہیں ہے، دین خالی مسجد کی چار دیواری میں تقریر اور سجدے کا نام نہیں ہے۔ تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس کو دین نہیں کہتے۔ دین ایک بھرپور زندگی ہے۔ دین وہ سارے طریقے جاننا ہے جس سے دبی ہوئی نیکی کو اٹھایا جا سکے، اور ان سارے طریقوں کی معرفت حاصل کرنا ہے جس سے اٹھی ہوئی بدی کو دبایا جا سکے۔ جب آپ پوری زندگی کا بھرپور تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل اور پریگمیٹک ایسپیکٹ سے ہر اینگل کا مطالعہ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اس وقت تک نہ دین سمجھ میں آتا ہے نہ دین نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ دین کی نام لینے والی قوتیں جو اس میدان میں پٹ گئی ہیں، شکست خوردہ ہو گئی ہیں اور قوم کے اعتماد حاصل نہیں کر سکی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو عملی زندگی سے الگ شے بنا دیا ہے۔ اگر دین عملی دین ہوتا اور جس کا براہ راست اثر پریکٹیکل لائف پر ہوتا اور روز مرہ زندگی کے عملی مسائل میں دلچسپی لی ہوتی، انہیں سمجھا ہوتا، انہیں ان دکھوں کے مداوے کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ ذہن کو صرف کیا ہوتا، تو قوم اس طرح ان طبقوں اور قوتوں کو مسترد نہ کرتی۔ یہ ایک سبب ہے۔ دوسری بات جدا ہے کہ وہ آپس میں متصادم تھی۔ اس طرف آ رہا ہوں سیرت کے حوالے سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جیب تراش دوسرے حلقے کے جیب تراش کا لحاظ کرتا ہے، اس کو اسسٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ خیال اسے کس طرح پیدا ہوا؟ وہ تو جیب تراش ہے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے۔ یہ لحاظ کیسے اس کے ذہن میں آیا؟ یہ جس پیشے کو اس نے اپنایا، اس نے اپنے ذہن میں اس پیشے کی طرف ایک تقدس منسوب کیا۔ اس نے کہا بے شک میرا پیشہ جرم ہے، مگر میں اگر اس پیشے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، اگر اس پیشے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں تو اس پیشے کی حفاظت کرنا ہوگی، کیونکہ پیشہ قائم رہے گا تو میں بھی قائم رہوں گا نا۔ جیب تراشی سلامت رہے گی تو جیب تراش بھی سلامت ہوں گے۔ چوری اور ڈاکہ سلامت ہوں گے یہ جرم، تو پھر چور اور ڈاکو بھی سلامت ہوں گے۔